السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات اصغر صدیقی۔ لفٹ کے سناٹے میں بیٹھے ہوئے حیات کی سانس اب بے ترتیب تھی۔ دل میں صرف ایک ہی شور تھا، کوئی ہے؟ کوئی؟ لیکن آوازیں وہاں صرف دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی تھیں۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے سر گھٹنوں میں چھپا لیا، جیسے خود کو دنیا سے الگ کر لینا چاہتی ہو۔ آنکھیں بار بار موبائل کی اسکرین کو دیکھتی، کبھی سگنل چیک کرنا، کبھی بیٹری، کبھی رابطہ، لیکن ہر دفعہ صرف مایوسی۔ ماما کو کال کروں؟ نہیں، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ بابا؟ وہ بھی آفس میں ہوں گے۔ میں کیا کروں؟ کس سے مدد مانگوں؟ اس کا فون ہاتھ میں لرزنے لگا، جیسے انگلیاں بھی حوصلہ چھوڑ چکی ہوں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، سب جا چکے ہوں گے، یہ سوچ دل میں آخری ضرب تھی، اور آنکھوں سے بند باندھ کے آنسو ٹوٹنے لگے۔ اندھیرا تھا، خاموشی تھی، اور صرف ایک حیات۔ امن فائلز ہاتھ میں، قدموں میں مصروفیات، ذہن میں آفس کے معاملات لیے۔ جیسے ہی وہ کیبن لاک کر کے باہر آیا، نتاشا زاویار چلو؟ جی چلیے۔ نتاشا نے پرس اٹھایا، چہرہ تیکھا مگر پرسکون۔ چلو، زاویار ہمیشہ کی طرح اکتاہٹ میں بولا۔ جیسے ہی وہ تینوں لفٹ کی طرف بڑھے، نتاشا نے فوراً کہا، باس وہ لفٹ خراب ہو گئی ہے، زارا کہہ رہی تھی چلتے چلتے رک جاتی ہے، بہتر ہے سیڑھیوں سے چلیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے لفٹ میں؟ امن نے چونک کر پوچھا، لیکن چہرے پر کوئی خاص پریشانی نہیں۔ پتہ نہیں، بس زارا نے بتایا ہے۔ اچھا، زاویار کل آتے ہی دیکھ لینا کیا مسئلہ ہے، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، میں دیکھ لوں گا، فی الحال تو چلو، زاویار نے بیزاری سے کہا۔ چلو، اور تینوں سیڑھیوں کی طرف مڑ گئے۔ پارکنگ ایریا میں پہنچتے ہی زاویار چونکا۔ بھائی؟ امن فون پہ نظریں جمائے کہا۔ ہاں بولو۔ وہ دیکھو، وہ حیات کی گاڑی، اور اس کا ڈرائیور ہے نا؟ زاویار نے اشارہ کرتے ہوئے امن سے کہا۔ امن بغیر دیکھے لاپرواہی سے کہا، پاگل ہو، وہ کب کی جا چکی ہے۔ زاویار نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، اچھا، پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سلمان صاحب گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے، پھر عمارت کے دروازے کو تکنے لگے۔ آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے، انہوں نے دل میں سوچا۔ حیات آج تک کبھی اتنی لیٹ نہیں ہوئی تھی، بچپن سے اسکول، یونیورسٹی اور اب یہ آفس، ہر جگہ اسے سلمان صاحب ہی ڈراپ کرتے آئے تھے۔ وہ صرف ایک ڈرائیور نہیں تھے، باپ جیسے محافظ بھی تھے۔ سلمان صاحب نے دل میں سوچا، کچھ تو غلط ہے، حیات کبھی اتنی دیر نہیں کرتی، نہ ہی فون آیا، نہ ہی کوئی پیغام، اللہ خیر کرے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ان کی نظر سامنے گئی، جہاں امن اب بھی کھڑا موبائل میں مصروف تھا، شاید کسی اہم ای میل یا آفیشیل کام میں لگا ہوا۔ سلمان صاحب فوراً گاڑی سے نکلے، قدموں میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ وہ امن کی طرف بڑھے، ادب اور پریشانی کے بیچ جھجکتے ہوئے بولے، السلام علیکم سر، ذرا میری سنیے۔ امن چونک کر موبائل سے نظریں ہٹائے کہا، وعلیکم السلام، جی بولیے، آپ کون ہیں؟ سلمان صاحب نے ہلکی سی عاجزی سے کہا، میں حیات بیٹی کا ڈرائیور ہوں، سلمان نام ہے میرا، بچپن سے ان کے ساتھ ہوں، بس یہ پوچھنا تھا کہ خیر تو ہے نا، بہت دیر ہو گئی ہے، وہ اب تک نیچے نہیں آئی۔ ان کی بات سنتے ہی امن کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ کیا مطلب؟ وہ تو کب کی جا چکی ہوں گی نا؟ نہیں سر، میں تب سے انتظار کر رہا ہوں، وہ ہر روز وقت سے پہلے آ جاتی ہیں، آج نہ کوئی کال نہ کوئی میسج، دل گھبرا رہا ہے، اس لیے آپ سے پوچھ لیا۔ امن کی آنکھیں ایک پل کو ساکت ہو گئیں، پھر اس نے جھٹ سے ہاتھ میں پکڑا موبائل دوبارہ آن کیا، کال لاک کھولا۔ 20 مسڈ کال فرام حیات، لاسٹ کال 36 منٹ اگو۔ لیکن وہ تو بہت پہلے ہی نکل چکی ہے۔ نہیں سر، وہ ابھی تک نہیں نکلی، میں کب سے یہیں گاڑی کے پاس کھڑا ہوں، وہ نیچے آئی ہی نہیں، اور وہ جہاں بھی جاتی ہیں مجھے ساتھ لے کر ہی جاتی ہیں۔ یہ سنتے ہی امن کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا، پھر اگلے ہی پل وہ پلٹا اور زور سے چیخا، زاویار! ہاں بولو۔ زاویار تیزی سے اس کے پاس آیا۔ حیات کہاں ہے؟ زاویار نے کندھے اچکائے۔ مجھے کیا پتا، اپنے گھر پہ ہوگی شاید۔ نہیں ہے، امن نے گھبرا کر بولا۔ تو میں کیا کروں؟ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ جا چکی ہے، زاویار نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ دیکھو، اس کا گاڑی کا ڈرائیور کہہ رہے ہیں وہ نکلی ہی نہیں ہے۔ میں نے جب بولا تھا تم یقین ہی نہیں کر رہے تھے، زاویار نے ناگواری سے طنز کیا۔ امن پیشانی پہ ہاتھ مارتے ہوئے تیزی سے بولا، یہ سب چھوڑو، حیات گئی کہاں؟
وہ تو آئی ہی نہیں نیچے، زاویار کندھے جھٹکتے ہوئے اب تھوڑا سنجیدہ لہجے میں بولا۔ مجھے کیا پتا، چلی گئی ہوگی کہیں، شاید کسی سے ملنے چلی گئی ہوگی۔ سلمان صاحب نے یقین سے مگر گھبرا کر کہا، نہیں سر نہیں، وہ نیچے ہی نہیں آئی، میں کب سے یہاں کھڑا ہوں کار کے پاس، اس کا انتظار کر رہا ہوں، وہ نیچے آتی تو کم سے کم مجھے دکھائی تو دیتی نا۔ تو گئی کہاں آخر؟ زاویار نے حیرانی سے کہا۔ اندھیرے میں ڈوبی وہ تنہا لفٹ، جس میں صرف ایک دھیمی سی روشنی موبائل کی ٹارچ سے جھلک رہی تھی، اور اس روشنی میں حیات کی نم آنکھیں چمک رہی تھیں، بے بسی کی چمک، امید کی آخری کرن۔ حیات نے آنسو پونچھتے ہوئے خود کلامی میں کہا، وہ تو نیچے ہی ہوں گے، ویسے بھی وہ میرے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ نہیں، ہاں انہی کو کال کرتی ہوں۔ اس نے جلدی سے موبائل پر کال ملایا، رنگنگ۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ حیات نے گھبراہٹ میں ڈری ہوئی آواز میں کہا، ہیلو ڈی۔ سلمان صاحب نے چونک کر کہا، ہاں بیٹی بولو، کہاں ہو تم؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں یہاں۔ حیات کی آواز لرز رہی تھی، جیسے الفاظ آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کے ساتھ بھیگ رہے ہوں۔ ڈی میں لفٹ میں پھنس گئی ہوں، بیچ میں اندھیرا ہے، سب مجھے بند کر کے چلے گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے، پلیز کچھ کرے نا۔ سلمان صاحب کا رنگ فوک ہو گیا، لب کانپنے لگے، دل ڈوبنے لگا۔ سلمان صاحب نے پریشانی سے کہا، کیا لفٹ میں؟ اللہ خیر کرے۔ اور اسی لمحے موبائل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اسکرین پر بس بیٹری ختم ہونے کا آخری منظر، اور پھر مکمل اندھیرا، وہ اندھیرا جس میں اب صرف حیات کا خوف تھا اور اس کی بے آواز سسکیاں۔ امن نے جیسے ہی سلمان صاحب کی گھبرائی ہوئی باتوں کا آدھا جملہ سنا اور بغیر کسی مزید سوال کے دوڑ پڑا، زاویار میرے پیچھے آؤ۔ زاویار فوراً بھاگا۔ نتاشا چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی، آنکھوں میں حیرت اور دل میں بے چینی۔ وہ جانتی تھی یہ دوڑ معمولی نہیں تھی، یہ معاملہ حیات کا تھا۔ ہونٹوں پر ایک کڑوا سا تبسم ابھرا۔ دل نے چپکے سے سوال کیا، کیا میں حیات کی جگہ ہوتی تو کیا یہ دونوں ویسے ہی بھاگتے جیسے ابھی بھاگے ہیں، یوں ہی بے قرار، یوں ہی تڑپ کر؟ وہ کنارہ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور دل کی حالت گویا طوفان میں گھری کشتی کی طرح تھی۔ حیات نے آنکھیں بند کی، دل ہی دل میں کہا، میری قسمت ہی خراب ہے، جب سے اس آفس میں آئی ہوں ہر دن جیسے کوئی نئی مصیبت، پہلے وہ مافیا والی گاڑی، اب یہ لفٹ، اگر لفٹ بھوتیا ہوئی تو؟ اور پھر وہی ہوا جو اکثر ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، سوچیں جو خود سے دور، ڈر جو اپنی تخیلاتی دنیا میں بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ سوال جو دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگتے ہیں، کیا ہوگا اگر، کیسے نکلوں گی، اگر کوئی نہ آیا تو؟ ڈی سے لفٹ کھلا نہیں تو؟ وہ خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں نم تھیں، مگر اندر کا شور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خیالات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، وہی منفی سوچیں، وہی جو دل کو کھا جاتی ہیں، انگریزی میں جنہیں اوور تھنکنگ کہتے ہیں، اور دراصل ہم سب کبھی نہ کبھی اس کے شکار ضرور ہوتے ہیں، لیکن شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی بدل سکتی تھی، اگر وہ صرف ایک پل کو رک جاتی، آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیتی، تو شاید اسے یاد آتا کہ اللہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھتا ہے۔ زندگی کی ہر لفٹ جو بیچ میں رک جائے وہ آخر کار دوبارہ چلتی ہے، بس ضرورت ہے تو صرف صبر کی، تھوڑے سے حوصلے کی، اور اللہ پر یقین کی، کیونکہ اللہ اس بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا جو تنہائی میں بھی صرف اسے پکارتا ہے۔ جب کبھی زندگی کی لفٹ رک جائے تو گھبرانا نہیں، نہ خود کو کوسنا، بس آنکھیں بند کرنا، ایک گہری سانس لینا اور دعا مانگ لینا۔ یقین مانو، باہر کا دروازہ آخر کار کھل ہی جاتا ہے۔ ہر قفل چاہے جتنا مضبوط ہو، ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے، ہمیں بس صبر کے اس لمحے تک ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، اکثر وہ ہاتھ جو چہرہ، وہ سبب وہیں سے ابھرتا ہے جہاں سے ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ سو اسٹے کام، اسٹے پازیٹیو، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ سیڑھیوں پہ قدموں کی آوازوں کے ساتھ جب وہ دوبارہ اوپر پہنچے تو سامنے کا منظر ان کے قدموں کو تھما گیا۔ لفٹ ساکت، خاموش اور بیچ منزل میں رکی ہوئی، جیسے کسی نے دستانہ اسے واپس قید کر دیا ہو۔ زاویار نے گھبرا کر کہا، بھائی لفٹ تو بیچ میں رکی ہوئی ہے، اب حیات کو کیسے نکالیں گے؟
دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا، مگر وہ امن جو ہمیشہ دوسروں کے مسائلوں سے پہلے ان کا حل نکال لیتا تھا، جو ہر مشکل کی گرہ کھولنے سے پہلے ہی اگلا قدم سوچ لیتا تھا، آج وہی امن خاموش تھا، بے بس، پریشان اور اندر سے کسی انجانے خوف میں گم۔ خود کلامی میں کہا، کاش کاش اس وقت میں حیات کی کال ریسیو کر لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ زاویار ایک پل ضائع کیے بغیر الیکٹرک روم کی طرف لپکا، جہاں دیواروں پر تاروں کی سرنگیں اور سرکٹ بورڈز کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ زاویار نے حیرت سے کہا، یہ لفٹ کا مین سوئچ آف کیسے ہو گیا؟ وہ فوراً جھک کر سوئچ آن کر گیا، کلک، اور اگلے ہی لمحے لفٹ کی اندھیری جاتی ہوئی دنیا میں روشنی ابل پڑی۔ چراغاں، روشنیاں، زندگی کی واپسی، اور لفٹ ہلکی سی جنبش کے ساتھ نیچے کی طرف کھسکنے لگی۔ زندگی جیسے کسی بند دروازے سے دوبارہ جھانکنے لگی ہو، اور لفٹ کے اندر حیات جو اب تک گھٹن اور اندھیرے میں اپنی ہمت کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی، اچانک آنکھیں مٹکا کر روشنی کو دیکھی۔ یا اللہ، یہ روشنی! کیا واقعی کوئی دروازہ کھلا ہے؟ لفٹ چلنے لگی، اور پھر وہ لمحہ جب صرف ایک سوئچ کی کلک کسی کے دل کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی لفٹ میں ہم پھنس جاتے ہیں، مگر یاد رکھو ہر اندھیرے کا ایک بٹن ہوتا ہے، بس کوئی چاہیے جو اس کو آن کرے، اور اکثر وہ کوئی ہم خود بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم حوصلہ نہ ہاریں۔ لفٹ کی روشنی نے جہاں حیات کی ڈھلتی امیدوں کو سہارا دیا، وہیں اس کے دل میں بندھی گھٹن کی گرہیں اب آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھیں۔ حیات نے گہری سانس لیتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا، ہاں، لفٹ آن ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں سجدہ شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، ورنہ تو لگا تھا کہ میں آج کی رات یہیں گزار دوں گی۔ دل کی دھڑکنیں جو ابھی تک لرز رہی تھی، اب آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ اب کہ وہ تھوڑا سنبھل کر گہرا سانس لیا، اور لفٹ آہستہ آہستہ نیچے آ گئی، حتیٰ کہ وہ گراؤنڈ فلور پر آ گئی۔ لفٹ کی گھنٹی بجی، دروازہ کھلا۔ امن وہیں کھڑا تھا، سانس روکے، نظریں دروازے پر ٹکائے، شاید زندگی کی سب سے بے قراری سے انتظار کرتا ہوا۔ اور اگلے ہی پل دروازہ کھلتے ہی حیات نقاہت زدہ چہرے کے ساتھ ہلکے لرزتے قدموں سے باہر آئی، مگر آنکھوں میں ایک خوشی تھی، نجات کی خوشی۔ اور حیات بنا کچھ بولے وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ شکر ہے اللہ، وہ صحیح سلامت ہے۔ امن دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ جیسی اس کی حالت ہو رہی تھی، لگتا تھا کہ وہ لفٹ میں حیات نہیں بلکہ وہ خود بند تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا، مگر ایک لمحے کے لیے رک کر زاویار کو آواز دی، زاویار، لفٹ کھل گئی ہے، حیات باہر آ گئی ہے۔ زاویار جو الیکٹرک روم سے سیدھا سیڑھیاں پھلانگتا آیا، ان سب کے چہروں پر اب حیرت نہیں، راحت تھی۔ کہاں ہے حیات؟ امن نے گہری سانس لے کر کہا، چلی گئی وہ۔ زاویار نے شانے اچکائے، اچھا چلو پھر ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ اب یہیں بستر لگا کے تو نہیں سوئیں گے نا؟ امن نے سر ہلایا، ہاں چلو۔ لیکن اس کے لہجے میں جو ہاں تھا، اس میں ہار نہیں، تھکن تھی، ایک احساس ندامت، ایک انجانی سی خفگی۔ وہ لمحہ لمحہ خود کو کوس رہا تھا، کاش اس وقت فون اٹھا لیتا، کاش میں نے اسے لفٹ میں اکیلا محسوس نہ ہونے دیا ہوتا، کاش۔ زاویار آگے بڑھ چکا تھا، اور امن پیچھے چند لمحے بس وہیں خاموش کھڑا رہا۔ خاموشی میں ڈوبا وہ آفس کا کونا، وہ بند ہوتی لفٹ، اور وہ گم ہوتی سانسیں، سب کچھ گویا ایک انکہی تحریر میں بدل رہا تھا۔ امن نے کھانا کھا کر جیسے ہی بستر پر کمر ٹکائی تو کمرے میں ایک عجیب سی اداسی بھر گئی۔ نہ کوئی شور تھا، نہ کوئی آواز، مگر دل بے چین، بے قرار تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے کیوں چلی گئی؟ اس نے کروٹ بدلی، لیکن سوال نے ساتھ نہ چھوڑا، کیا اسے برا لگا کہ میں نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا وہ رو رہی تھی؟ اس لمحے امن کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار آنے لگا۔ حیات جب وہ لفٹ سے نکلی تھی، پوری کی پوری پسینے میں شوربار، جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ چہرہ زرد، آنکھیں سرخ، امن کا دل کانپ اٹھا۔ وہ ایک کامیاب انسان تھا، دنیا کے لیے رول ماڈل، بے رحم حالت کو مٹھی میں کرنے والا، مگر اس لمحے وہ صرف ایک پچھتاوے سے بھرا انسان تھا۔ کاش میں کال اٹھا لیتا، کاش ایک بار واپس کال کر لیتا، کاش۔ یہ وہ کاش تھے جو امن کے مضبوط ترین یقین کو توڑ رہے تھے۔
وہ جو ہر مشکل وقت میں یہ کہہ کر خود کو تسلی دے دیتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، لیکن آج حیات کے معاملے میں اس کا دل یہ کہنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب امن جنید خان کسی ایک کال نہ اٹھانے پر خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ شخص جو ہزاروں لوگوں کی زندگی آسان بناتا تھا، آج خود اپنی ندامت کے تنگ راستے میں پھنس گیا تھا۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔